بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ محترم دوستو، اس کرۂ ارض پر انسانوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ اسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم والی جگہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ اس زمین پر کب، کیسے اور کیوں تعمیر کیا گیا؟ جب خانہ کعبہ ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا تو اس جگہ پر کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ اب جو موجودہ بیت اللہ ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے تب سے لے کے اب تک کتنی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت آپ کی اعلیٰ فہم و فراست کی وجہ سے مکہ ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق ایسے مستند حقائق آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی معلومات رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اردو پروفیسر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ ویڈیو مکمل تحقیق اور مطالعے کے بعد بنائی گئی ہے۔ آپ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی ازسر نو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی تاریخ یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو پہلے سے موجود کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کا عمل تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کب بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور کیا وجہ تھی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ اب تک کی روایت کے مطابق 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، یہ انسان پیدا ہونے کے بعد زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کرے گا، بہت خون ریزی کرے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے عین نیچے ایک عالی شان، خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر بنایا۔ سورۃ طور میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ گھر فرشتوں میں بیت المعمور کے نام سے جانا گیا۔ 7ویں آسمان پر موجود یہ بیت المعمور فرشتوں اور آسمانوں پر رہنے والوں کا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ اس کا ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کے نزدیک آسمانوں پر بیت المعمور کی اتنی قدر اور عزت ہے جتنی کہ زمین پر موجود بیت اللہ کی ہماری نظر میں۔ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بیت المعمور کے نام سے اپنا گھر بنایا۔ سب سے پہلے کعبہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنوایا، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر عین میرے عرش کے نیچے اور بیت المعمور کے نیچے ایک اور گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کرو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر اس لیے بنایا تاکہ میرے بندے میرے گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ اسی جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ زمین پر خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تیار کردہ خانہ کعبہ کی عمارت طوفان نوح تک سلامت رہی، لیکن بعد میں یہ عمارت خستہ حال ہو گئی۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کا اوپر کا مٹیریل پانی میں بہہ گیا، لیکن خانہ کعبہ کی بنیادیں زیر زمین باقی رہ گئیں۔ خانہ کعبہ کی اوپر والی جگہ یا سطح پر سرخ رنگ کا ایک ٹیلہ بن گیا۔ وقت گزرتا رہا، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ثانی انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، گویا کہ بیت اللہ کی بنیادیں یا فاؤنڈیشن پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اس بات سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے معمار ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر خانہ کعبہ کے پاس اب بھی موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر نرم موم کی طرح کا ہو گیا اور آپ کے پاؤں کے نشان اس پر بن گئے، جو اب بھی موجود ہیں۔ کافی عرصے کے بعد بیت اللہ شریف کی عمارت موسمی حالات کے تغیر و تبدل کے پیش نظر یہ گھر مسمار ہو گیا، لیکن بیت اللہ کی بنیادوں کے نشانات ہر دور میں واضح اور صاف رہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وہاں ایک قبیلہ جرہم آباد ہوا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی از سر نو دوبارہ تعمیر کی۔ قبیلہ جرہم کی بنائی ہوئی عمارت کعبۃ اللہ بھی گر گئی تو قوم عمالی کے ایک قبیلے بنی حمیر نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ بنی حمیر کے بعد کوثہ بن کلاب نے اسے پھر سے تعمیر کیا اور اس پر کالے رنگ کا ایک غلاف ڈال دیا۔ خانہ کعبہ کی یہ عمارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال عمر مبارک تک قائم رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا، پانی بیت اللہ میں داخل ہو گیا، جس سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور اسے پھر سے تعمیر کرنے کی نوبت پیش آئی۔ تو قریش مکہ کے سرداران ایک جگہ جمع ہوئے اور بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا اور خیال رکھا گیا کہ اس چندے میں حرام کی کمائی، جوا، زنا، سود اور دوسرے حرام ذرائع سے حاصل شدہ کمائی شامل نہ ہو، اور ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ بیت اللہ کی دیواریں پہلے کی نسبت زیادہ اونچی کر دی جائیں اور دروازہ بھی اونچا رکھا جائے تاکہ کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ دوسری صبح جب قریش مکہ کعبہ کے پاس پہنچے اور اسے گرانے لگے اور ساتھ دل میں ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی عذاب الہی ہمیں نہ گھیر لے، لیکن ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، ہمارا ارادہ بیت اللہ کو گرانا نہیں بلکہ اس کی مرمت کرنا ہے۔ لہٰذا بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بیت اللہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ آپ اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا اور بات حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے تک پہنچ گئی۔ اب قریش مکہ کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کی سعادت وہ حاصل کرے۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بات مرنے مارنے تک پہنچ گئی، تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قریش مکہ کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ صبح بیت اللہ شریف کے مرکزی دروازے سے جو بھی شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی تو صبح سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لوگ خوش ہو کر پکار اٹھے، ارے یہ تو محمد ہیں، یہی تو ہیں وہ صادق اور امین، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب راضی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور چادر کے چاروں کونے ایک ایک قبیلے کے سردار کو تھما دیے اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا۔ اس بات پر سب خوش ہو گئے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت سب نے حاصل کر لی، اور یوں نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ فہم و فراست اور عقل مندی سے مکہ ایک بہت بڑی خون ریزی سے بچ گیا۔ قریش مکہ کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی یہ عمارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک قائم رہی، یعنی دائرۂ مطاف حرم کی حدود تھی اور آمد و رفت موجودہ دروازہ باب السلام سے ہوتی تھی۔ 12 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے مطاف کے ارد گرد کے مکان لوگوں سے خرید کر صحن کعبہ کے حرم میں شامل کر دیے، جس سے خانہ کعبہ کا صحن کافی بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا۔ حجاج بن یوسف کے نائب نے بیت اللہ کی مرمت کا کام کیا اور صحن حرم کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا۔ بیت اللہ شریف کی یہ عمارت اسی حالت میں سلطان مراد خان بن احمد خان سلطان روم کے عہد تک قائم رہی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد خان نے کروائی، چونکہ اس وقت خانہ کعبہ اور موجودہ سعودی عرب ترکوں کی سلطنت میں شامل تھا، اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کا ذمہ ترکوں کے سلطانوں کے ذمہ رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کے بعد بیت اللہ کی تعمیر اور مرمت بنو سعود کے ذمہ آئی۔ بنو سعود نے حاجیوں کی سہولت کے لیے حرم کعبہ کو مزید کشادہ کیا
اور طواف کعبہ کے لیے کعبے کے ارد گرد گولائی میں چھت ڈال دی، جس سے حاجیوں کو طواف کعبہ کرنا مزید آسان ہو گیا۔ اور اب بھی حالات اور ضرورت کے پیش نظر خانہ کعبہ کی تعمیر و ترقی کا کام جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔